ٹھیک ہے میری آواز زیادہ ہے بھائی، آپ خاموش ہو جاؤ تو آئے گی. فریم کو چھوڑو، آواز کی بات ہے. چلیں اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو جتنے کیسز ہیں خان صاحب پہ یا بشرا بی بی پہ ہماری پارٹی پہ، یہ سارے بیس لیس ہیں. بیس لیس کیس ہے، ان کیسوں کو یہ چلا نہیں رہے کہ جب کیس چلیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ضمانتیں ہوں گی، تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں اور وہی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ وہی چل رہا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک گزارش کروں گا پوری قوم کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل صاحب، آصف منیر صاحب، عمران خان صاحب ایک پاپولر ترین لیڈر ہیں اس پارٹی کے جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے، وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کلیئرٹی کریں اس بات کے اوپر کہ ججز سے پریشر کس کا ہے. یہ جج جو کیس نہیں لگا رہے، نہیں سن رہے، یہ آپ کلیئرٹی کر دیں کہ آپ ہیں، آپ نہیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف ہے، پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ ہے، تاکہ کلیئرٹی آ جائے قوم کو. آپ کے لیے ضروری ہے، آپ ایک سٹنگ فیلڈ مارشل ہیں، آپ کے اوپر بار بار سوال آ رہا ہے، آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر قوم کو اعتماد دیں اور اپنا ایک بیان ISPR کے تھرو دیتے ہیں یا خود دیتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری بات کہ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی. دیکھیں عمران خان ایک پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں اور یہ سازش بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہیں ملاقاتیں. یہ ملاقاتیں مریم نواز کہتی ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو بے بس ہے، وہ تو جو میں سرکاری طور پہ ہوم ٹو ہوم بات کروں تو وہ تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار تو رہ گئی پیچھے رہ گئی ہماری ISI، کیونکہ ISI کے کرنل صاحب یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے اندر ہر وقت. تو کیوں موجود ہیں؟ پہلے تو وہ کلیئر کرو بھائی آپ کیا کر رہے ہو ادھر، آپ کا کیا کام ہے ادھر جیل کے اندر، ISI کا کیا کام ہے ادھر. تو بات یہ ہے کہ ملاقات نہ چھوڑنے کے میں قوم کو ہی پیغام دے رہا ہوں. ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ ان کی ایک سازش ہے. یہ سازش یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی. خان سے جب پولیٹیکل ملاقاتیں ہوں گی، خان اپڈیٹڈ ہوگا، پولیٹیکل فیصلے کرے گا، پراپر طریقے سے کرے گا، اپنے ویژن کے مطابق کرے گا. اور جب ایک گیپ آئے گا تو اس میں یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں، یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ پارٹی کو تقسیم کراتے ہیں، اس طریقے سے کراتے ہیں. تو مہربانی کر کے عمران خان کا آج پھر ایک پیغام ہے کہ متحد رہو، فوکس کرو اپنی تحریک کے اوپر، فوکس کرو اپنے مقصد کے اوپر، فوکس کرو حقیقی آزادی کے اوپر. بجائے انڈیویجل فوکس کر رہے ہو آپ، انڈیویجلس کو چھوڑ دو. سب کا مقصد ایک ہے، حقیقی آزادی. سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو رہا کروانا ہے، حقیقی آزادی لینی ہے. اس پہ جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے. اب خان صاحب کا حکم آیا جلسے کا، آپ یہ جلسے میں فوکس کرو. یہ جلسہ اب کیسا ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ یاد رکھیں قانون ملک پہ نہیں ہے، آئین ملک پہ نہیں ہے. اب طاقت دکھا کے آپ نے فیصلے لینے ہیں. طاقت کیسے دکھائیں گے آپ؟ جب آپ نکلیں گے، آپ نے نکلنا ہے، ہر شخص نے نکلنا ہے، پشاور آنا ہے، پورا KP نکلے اور یہ سوچ کے نکلے کہ یہ جلسہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے ان غاصبوں کو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ایک پیغام دے گا قوم کہاں کھڑی ہے. تو یہ جلسہ کامیاب کرنا، یہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے خان صاحب کے اور احکامات بھی آ جائیں گے. اب میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد تو میری ملاقات بالکل ہی نہیں ہوگی. لیکن فکر نہ کریں، کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں احکامات، بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے آپ، لیکن احکامات آ جائیں گے. فوکس رہیں، آپس میں متحد رہیں. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، ایک دفعہ پراپر متحد ہو جائیں، عمران خان کے بتائے ہوئے فیصلے کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا، اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے، عمران خان ہے. جو جتنا بھی ہیرو بننے کی کوشش کرے گا وہ زیرو ہے، کیونکہ پارٹی عمران خان ہے. تو اس کے بجائے ہیرو بننے کے خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے، کون سا بندہ اس جلسے میں موقع پہ پہنچتا ہے، عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کی سپورٹ کو وہاں پر آ کے بتاتا ہے دنیا کو کہ یہ دیکھو یہ ہے پاکستان کی عوام جو کھڑی ہے. تو وہ عوام جب زیادہ ہوگی تو پریشر بنے گا. ہمیشہ یاد رکھو، جنگیں جیتتی ہیں وہ قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں، تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب طاقتور ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو مذاکرات آپ کی مرضی کے تب ہوں گے، آپ کے بیانی پہ تب ہوں گے، پاکستان کے حق میں تب ہوں گے، ہمارے تحریک کے حق میں تب جب آپ مضبوط ہوں گے. جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قانون بے بس ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ فیصلے نہیں ہو رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کرش لوگ ہو رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا میں بچ جاؤں گا، بچے گا کوئی بھی نہیں، یاد رکھو سب کو میں پیغام دے رہا ہوں، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ سوچ کے کہ میں بچ گیا ہوں تو خیر ہے، تمہارا نمبر بھی آئے گا، سب کا نمبر آئے گا۔ ہاں جو تحریک چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا، جو تحریک میں اس کا نمبر آنا ہے تو اس لیے متحد ہو جاؤ۔ اب یہی ٹائم ہے، 27 تاریخ کو جلسہ، یہ آپ کی پوری دنیا اور پاکستان کے اندر اس چیز کو ڈیلیور کرے گا، پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کرے گا کہ ویئر از دا نیشن اسٹینڈنگ، قوم کہاں کھڑی ہے۔ تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں، پورے پاکستان کی ساری عوام آئے۔ کوئی راستے بن رہی ہیں آپ کے، آپ پہلے آ جائیں۔ تحریک انصاف کا گڑھ ہے پختونخوا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا بھی پشاور میں دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا 2 دن پہلے آ کے کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا وہ۔